پاکستان محض جدید شہروں یا بلند و بالا پہاڑوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عجائب گھر بھی ہے جہاں کئی شہر، قصبے اور ویران ٹیلے اپنے اندر ہزاروں سال کی تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے ہی تاریخی مقام کی ہے جو جنوبی پنجاب کی مٹی کے نیچے صدیوں سے دفن ہے۔ شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی زندگی کی گہما گہمی بادشاہوں کے دربار اور نوابوں کی حاضری لگا کرتی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں ضلع صادق آباد کی تحصیل سنجر پور سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود قلعہ سرواہی کی۔ یہ جی اس کا نام ہے قلعہ سرواہی، پہلے اس کا نام تھا سیوراہی، لیکن حضرت نواب الاولیاء جن کے دربار کی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے، پیر موسیٰ نواز علیہ رحمت، ان کے آنے کے بعد ان کا نام ہو گیا قلعہ سرواہی۔ یہاں ایک ہندو راجہ رہتے تھے، سیول راج ان کا نام تھا، ان کی حکومت تھی۔ پھر ان کے ساتھ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ بزرگان دین یہاں پہ آئے، حضرت موسیٰ نواب الاولیاء، پھر ان کے بھائی، ان کے بھتیجے۔ آس پاس اور بھی قبریں ہیں یہاں نیچے، پیر لادن شہید ہے، پیر حاجی شہید ہے، محمد اکرم عراقی ہے ادھر دور، وہ جنگ کرتے رہے، تبلیغ اسلام کرتے رہے، یہاں شہید ہوتے رہے۔ یہ وہی قلعہ تقریباً 800 سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ اور کتنے قلعے تھے یہاں پہ؟ یہاں یہ قلعہ سروائی ہے، ایک سنجر پور کی دوسری سائڈ شمال میں وہ قلعہ فاضل پور، ہاں وہ بھی اس کے آثار ہیں، تھوڑے وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت آثار ہیں اس کے قلعے کے۔ یہ بھی پرانا قلعہ ہے، اس میں اس کے آثار بھی کافی، پہلے تو اونچا تھا قلعہ، بزرگان کہتے تھے کہ اونچا تھا، وسیع تھا، لیکن وہ زمانے کے نشیب و فراز میں بارشوں کی وجہ سے یہ قلعہ پھر منہدم ہوتا گیا، بارشوں کی وجہ سے ختم ہوتا گیا۔ تو دریا سندھ جو اس کے پاس ہی سے گزرتا تھا، اور پانی دریا سندھ کا جو چھل بولتے ہیں، فلڈ بولتے ہیں، وہ آتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگوں نے قبریں اوپر بنانا شروع کی۔ یہ قبرستان نواب پیر موسیٰ نواب کا یہ 4 دفعہ دریا بود ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ 5ویں دفعہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، وہاں قبریں ہیں، یہ 5ویں دفعہ میں ہے۔ یہاں یہ اوپر آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے اوپر بنائی گئی ہے۔ ایک راجہ رہتا تھا یہاں، راجہ سیول راج، ان کی حکومت تھی، وہ تو پھر تبلیغ اسلام کی وجہ سے اپنا مر گیا، چھوڑ گیا بہت۔ کی قبریں یہاں پہ نہیں، وہ راجہ کی قبریں نہیں، معلوم ہی نہیں کہاں ہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ بعض بزرگان تو کہتے ہیں یہ کوئی ایسی آفات آئی تھی جس کی وجہ سے یہ قلعہ منہدم ہو گیا۔ آفات جیسے زلزلے آتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی زلزلہ آیا، رات کی تاریکی میں وہ پورا قلعہ منہدم ہو گیا، کیونکہ کفار کا بہت زور تھا، اولیاء کرام نے تبلیغ کی لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے کارنامے کچھ ایسے تھے الٹے پلٹے، جس کی وجہ سے وہ یہ قلعہ کہتے ہیں کہ وہ زلزلے کی آفت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اب یہاں وہ اور مسلمانوں کی قبریں اوپر ہیں، لیکن ادھر باقی ہندو کا کوئی یہاں قبر وغیرہ نہیں۔ ہاں، میرا نام سخاوت علی شاہ ہے، میں یہیں سروائی کا رہنے والا ہوں، حضرت نواب الاولیاء پیر موسیٰ نواب علیہ رحمت کے خاندان سے ہوں۔ ہمارا خاندان تقریباً 800 سال سے یہاں پہ اس سروائی میں ہے۔ دربار پیر موسیٰ نواب علیہ رحمت پہ ہمارے خاندان کی قبریں ہیں، اور پاس ہی ہمارا یہ گاؤں ہے سروائی، ہم یہیں کے بیسک رہنے والے ہیں، اور آبا و اجداد سے جو باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پر سنجر پور کو سنجر پور جٹاں بھی کہا جاتا ہے، جو اس علاقے میں آباد جٹ برادری کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے مختلف قبائل اور برادریوں کا مسکن رہا۔ سرواہی قلعے کی اصل تاریخ کافی مبہم ہے، اور اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے موجود نہیں۔ مورخین کے درمیان اس کی تعمیر کو لے کر کئی آراء پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول رائے یہ ہے کہ اس قلعے کی بنیاد دورہ خان سرواہی نامی ایک مقامی سردار نے رکھی، جن کا تعلق سرواہ قبیلے سے تھا، جو اس خطے میں کافی بااثر تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قلعے کی تعمیر تقریباً 18ویں صدی کے وسط میں ہوئی۔
جب مغل سلطنت کمزور پڑ رہی تھی اور مقامی سردار اپنی اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ اس دور میں اس خطے پر مختلف قبائل مثلاً مازری، ڈھٹا اور سرواہ کی عملداری تھی، جو اکثر آپس میں جھڑپوں میں مصروف رہتے۔ ایسے میں ایک محفوظ پناہ گاہ اور فوجی چوکی کی ضرورت ہر سردار کو تھی، اور یہ قلعہ اس ضرورت کا ثبوت ہے۔ کچھ مقامی روایات تو اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور سے بھی جوڑتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ قلعہ مغل فوجیوں کی ایک اہم چوکی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جو ملتان سے دہلی جانے والے تجارتی قافلوں اور فوجی دستوں کی حفاظت کرتی۔ دریائے ستلج اس زمانے میں تجارت کا اہم ذریعہ تھا، اور اس کے کناروں پر واقع قلعے اس تجارتی شاہراہ کے محافظ تھے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخی ورثہ اب مکمل طور پر آبادی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس قلعے کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی باقیات پر، اب کھیت، کھجوروں کے باغات اور چھوٹے مکانات موجود ہیں۔ آتا تھا سکھر میں، دریا کے ذریعے اس کا کشتیوں کا آمد و رفت تھی نا، ٹھیک، وہاں وہ ایک یعنی کہ ہب تھا، ٹھیک، وہاں سے پھر وہ لے کے آتے تھے، پھر واپس وہ پورے قافلے کی صورت میں۔ بیل گاڑیاں بھی تھیں، گدا گاڑیاں بھی تھیں، کچھ سامان آتا تھا اپنا ٹرین کے ذریعے۔ ولہار اسٹیشن ہے، ہاں ہاں ہاں، وہاں تو ہاوڑا میل کہتے ہیں، ہاوڑا میل چلتی تھی پاکستان انڈیا جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہاوڑا میل چلتی تھی، وہاں سے کلکتہ آتے سو یہ میرٹھ سے گھوڑا آتا تھا، وہاں سے کچھ جوتے آتے تھے، سنجر پور میں وہ بتاتے ہیں ہمارے آبا کہ آتے تھے، بڑا خالص مال ہوتا تھا، ٹھیک۔ اتنا افراتفری نہیں تھی، سکون تھا ماحول۔ یہاں پر بہت پرانے درخت لگے ہوئے ہیں، بہت ہی پرانے۔ ہاں، جان آ جائے گی۔ ہاں، یہاں پہ کچھ نہ کچھ دیوار پتہ لگتی ہے جی۔ یہ تھا ہم لوگوں کا قلعہ سرواہی کا وزٹ صادقآباد سے سنجر پور کے علاقے میں۔ اب خیر اس قلعے کا نشان تو بالکل ختم ہو گیا، کوئی نام و نشان نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال گوگل میپ میں چونکہ یہ موجود تھا اس لیے میری ہٹ لسٹ میں تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔